آج میری یہ ویڈیو ان لڑکیوں کے لیے جو اپنے سسرال میں جاتی ہیں اور پورا دن سوتی ہیں، اور اگر کوئی ان کا دروازہ کھٹکھٹا دے، اگر ان کی ساس یا ان کا سسر جا کے ان کا ڈور نوک کر دے کہ بہو دن چڑھ گیا، 12 بج چکے، 2 بج چکے، تم اٹھ جاؤ، تو پورا معاشرہ ان ساس اور سسر کو باتیں سناتا ہے کہ تمہاری جسارت کیسے ہوئی کہ تم بہو کو یہ کہہ سکو کہ جلدی اٹھ جائے۔ میں سارے معاشرے سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو لاڈلی بہو جا کے سسرال میں 2 بجے اٹھتی ہے، یہ کبھی کالج نہیں گئی، یہ کبھی سکول نہیں گئی، یہ کبھی یونیورسٹی نہیں گئی، کیا یہ کبھی دفتر نہیں گئی؟ جب سکول، یونیورسٹی، دفتروں کی روٹین یہ فالو کر سکتی ہے تو سسرال کی روٹین کیوں نہیں فالو کر سکتی؟ دوسرا میرا یہ سوال ہے کہ کیا شادی کے بعد نماز فجر فرض نہیں ہوتی؟ تیسرا میرا یہ سوال ہے کہ ساری رات 8 گھنٹے جو نیند ہوتی ہے وہ کافی نہیں ہوتی؟ چوتھا میرا سوال ہے کہ شادی کے بعد اپنے بندے کو فیکٹری، دفتر یا اس کے کاروبار میں بھیجنے کے لیے کیا صبح ناشتہ بنا کے دینا اس لڑکی پہ فرض نہیں ہوتا؟ یہ میرے 4 سوال ہیں، ان چاروں سوالوں کا جواب آج تک کوئی نہیں دے سکا، اور میں آپ کو اس سب کی وجہ بتاؤں کیا ہے۔ ہمارے پاکستانی معاشرے میں میاں بیوی کا رشتہ اتنا مشکل کیوں ہے؟ اس کی صرف ایک وجہ ہے کہ لڑکیوں کو شادی سے پہلے یہ چیز بتائی نہیں جاتی کہ جب تم آگے جاؤ گی نا اپنے سسرال میں تو وہاں کی روٹین فالو کرنی، وہاں کے لوگوں کی باتیں ماننی ہے، وہاں کے طور طریقے سیکھنے۔ اس بچی کے ذہن میں یہ چیز بٹھائی جاتی ہے کہ تم نے اپنے گھر کی روایات پہ پکی رہنا، تم نے اگلے گھر کے مسئلوں کو مسئلہ نہیں سمجھنا، تم نے جو اپنے ماں باپ کے گھر میں کیا تم نے وہی چیز آگے جا کے کروانی ہے، اگر وہ چیز نہیں تمہیں ملتی تو تم واپس آ جانا، تمہاری ہم دوسری شادی کر دیں گے۔ اور ایسے ہی بہت سی بچیوں کی زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ سب لوگ ناشتہ کر رہے ہیں اور ایک بہو مہارانی جو ہے وہ سوئی ہوئی ہے، اس کا کوئی جواز بنتا ہے؟ سسرال کے ٹائم ٹیبل پہ اٹھیں، اپنے کام نپٹائیں اور آرام کریں، کیا یہ کوئی بری بات ہے؟ لیکن یہ کہنا کہ بہو 2 بجے تک سوئی رہے، کوئی اس کا دروازہ نہ کھٹکھٹائے، یہ کہاں کی دانش مندی ہے؟ کیا کبھی شوہر کو یا لڑکوں کو بھی یہ کہا جاتا ہے کہ دل کرے تو صبح اٹھ کے دفتر چلے جاؤ، نہ دل کرے تو سوئے رہو؟ لڑکوں کے لیے یہ مارجن کیوں نہیں ہوتا؟ زندگی اور رشتے ذمہ داریوں کے بلبوتے پہ چلتے ہیں، مرضیوں کے بلبوتے پہ نہیں چلتے۔ اور میں نے ان عورتوں کو سخت فیملیوں میں بھی راج کرتے دیکھا ہے، سروائیو کرتے دیکھا ہے، اپنے نام کا سکہ منواتے دیکھا ہے، جن کو ایڈجسٹ ہونا آتا تھا۔ جن کو ایڈجسٹ ہونا نہیں نہ آتا، جن کو ضد کرنی آتی ہے، وہ پھولوں کی سیج والے سسرالوں میں جا کے بھی اجڑ کے آ جاتی ہوتی ہے۔ اور میں اچھے سے جانتا ہوں بہت کم ایسی لڑکیاں ہوتی ہیں جو اپنے والدین کے گھروں میں 12 بجے 2 بجے ہوتی ہیں، وہاں پہ صبح 6 بجے ٹھڈے مار کے ان کو اٹھایا جاتا ہے، لیکن سسرال آ کے نا ڈرامے والی لائف جینی ہوتی ہے، ناولز والی لائف جینی ہوتی ہے، فلموں والی لائف جینی ہوتی ہے، کیونکہ ان کی اپنی ماں نے ان کو کہا ہوتا ہے کہ یہاں پہ ٹھڈے کھاؤ، اپنے ماں باپ کے گھر کام کرو، ملازمتیں بھی کرو، اپنے ماں باپ کے گھر میں ہر کام کرو، آگے جانا وہاں پہ عیش کرنا۔ کیوں بھائی آگے جا کے عیش کرنا؟ تمہاری بیٹی کو سرخاب کے پڑ لگے ہوئے ہیں کوئی؟ اپنی بیٹیوں کا گھر نہ تباہ کریں، ان کو بتائیں کہ یہ بھی گھر ہے وہ بھی گھر ہے، یہاں پہ بھی محنت کرنی پڑے گی، وہاں پہ بھی محنت کرنی پڑے گی، یہ زندگی ہے، زندگی ذمہ داریوں سے ہی چلتی ہے، اور یہ سب کے لیے ایسی ہوتی ہے۔